بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی، آپ بچوں سے بے حد پیار کرتے، تو بہت سے بچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد اکٹھے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک ہاتھ جو ہے، اپنی جو ہتھیلی ہے، وہ بچوں کے رخسار پہ رکھتے جاتے اور بچے اس کی ٹھنڈک اور اس کی خوشبو محسوس کرتے۔ جب ان کی باری آئی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ فرماتے ہیں، کیونکہ واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رخسار پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، کیا لمحات ہوں گے اور کیا خوش قسمتی ہے ان حضرات جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب میسر آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، اور میں نے آپ کے ہاتھ سے جو خوشبو محسوس کی وہ ایسے تھی جیسے آپ نے ابھی کسی عطر والی ڈبیا سے یا عطر دان سے اپنا ہاتھ باہر نکال کے تو میرے رخسار پر رکھا، یعنی آپ سے قدرتی طور پہ ایک خوشبو مہکتی تھی، خوشبو کا ظہور ہوتا تھا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز ہے، آپ کا معجزہ ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو کے اندر ایک خاص کشش رکھی ہے۔ لوگ وہ بچپن کا واقعہ انہوں نے اپنی جوانی میں لوگوں کو حدیث کے طور پہ سنایا۔ وہ خوشبو تھی، خوشبو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یاد ہے، یعنی انسان جب آتا ہے جہاں اس کے اچھے اخلاق یاد رہ جاتے ہیں، وہیں ایک خوشبو بھی ہوتی ہے جو انسان کے کہیں دماغ کے اندر رہ جاتی ہے کہ فلاں بندے کے آنے سے جو ماحول مہکتا تھا وہ ہمیں، ہمارے اندر کی روح کو، ہمارے ماحول کو بہت خوشگوار کر دیتا تھا۔ ایک اچھے الفاظ، اچھی اخلاق اور اچھی طریقے سے لباس پہن کے کسی کے پاس جانا، یہ تینوں چیزیں دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ماحول کو، اپنی پریسنس کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر سے باہر تشریف لے کے جاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ خوب خوشبو لگاتی، اس قدر خوشبو استعمال کرتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن پہ کہ آپ کا جو ماتھا مبارک ہے اور آپ کی جو مبارک داڑھی ہے وہ خوشبو کے تیل سے، بیسکلی عطر جو ہوتا ہے وہ تیل ہوتا ہے، اس سے چمکدار ہو جاتی۔ تو خوشبو کا استعمال یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، اور اس سے دوسرے کے اوپر جو ایک تاثر بیٹھتا ہے وہ انسان کے لیے ایک یاد کا کام کرتا ہے، جہاں اس کے اچھے اخلاق اس کے لیے، اس کی غیبت میں اس کے لیے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کار فرما ہو رہے تھے۔ اچھے اخلاق والے کو لوگ اچھی یادوں میں یاد رکھتے ہیں، برے اخلاق والے کو انسان بری یادوں میں یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح اچھی خوشبو کو انسان اچھی یادوں کے اندر یاد رکھتا ہے، اور اگر کسی کی وجہ سے ماحول بہت عجیب سا ہو جائے تو وہاں پہ لوگ نفرت کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ادارہ آئینہ قسمت میں تسخیر محبوب کے حوالے سے بہت ہی ڈیٹیل میں مضامین اور اس طرح کی چیزیں بہت سالوں سے آ رہی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ خاص اعجاز تھا خوشبو کا، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تھوڑی سی تحقیق کے ساتھ ایک کنز العود کو بنانے کی کوشش کی ہے، جس کو خاص وظائف بھی اس دوران پڑھتے ہوئے اس خوشبو کو بنایا ہے، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو عطریات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہیں ان کا بھی اس میں استعمال ہو، اور اس کو تھوڑا سا ہم لائٹر اور اورینٹل ٹیسٹ بھی دے کے، تاکہ لوگ اس کو ایز یعنی پارٹی ویئر یا کہیں پہ بھی جانے کے لیے اگر استعمال کریں تو وہ بھی اس کو ایک محسوس کریں کہ ہمارے پاکستانی ماحول کے مطابق یہ خوشبو جو ہے وہ رچ بس رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ کے عربی ٹون کی جو خوشبو ہیں وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ اس کو اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ہمارے ماحول کا ایک حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اسٹرانگ جو عود ہے اس کو بعض دفعہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے، حالانکہ جن کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے اس کے اندر، تو میرا کیونکہ الحمدللہ بڑا عرصہ سعودیہ میں بھی اکثر رمضان وہاں پہ ہی اور کئی ایام وہاں پہ گزر جاتے تھے، تو ایک میرا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے۔
عربی جو عطریات ہیں، ان کے قہوے ہیں، ان کے کھانا پینا، تو وہاں پہ رہ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان، اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ جو خوشبو بکتی ہے نا دنیا میں، وہ عرب ہے۔ عرب جتنے بھی ممالک ہیں، آپ دبئی چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، قطر چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ایون کہ آپ راستے سے گزر رہے ہوں گے تو وہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بخور کو استعمال کریں، اور آپ کو بازاروں میں، آفیسز میں، گھروں میں بخور دان، بخور برنرز جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، اور ایک ماحول کو وہ مہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو جب میں نے تھوڑا سا دیکھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کی عادت ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو عرب حضرات جو ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پسند کیا، اور عرب کا ماحول بھی تھا خوشبو کو پسند کرنا، تو عرب حضرات جو ہیں وہ جہاں پہ اذان دیتے ہیں وہاں پہ ان کے والد نے یا والدہ نے عود کے ساتھ ماحول کو بھی مہکایا ہوتا ہے، بخور برنرز ہوتے ہیں، انہوں نے خود بھی خوب عطر لگائی ہوتی ہے، تو بچہ بچپن سے ہی جب باپ یا والدہ یا کوئی بھی رشتہ دار اس بچے کو اٹھاتا ہے تو وہ خوشبو اس کے اندر جاتی ہے، اور بچہ جو فرسٹ ٹائم میں انہیل کر لیتا ہے کسی بھی چیز کو، وہ اس کی روح کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہاں کے ہر ایک بندے کو، آپ کوئی غریب سے غریب ہے، ہمارے یہاں تو خوشبو یوز کرنے کے لیے بھی کئی کیٹیگریز ہیں، یعنی ہر قسم کے لوگ خوشبو پسند نہیں بھی کرتے، کئی لوگ نہیں لیتے روٹین کی چیزوں کے اندر، لیکن وہاں پہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ چاہے کوئی بہت لو کیٹیگری کا غریب آدمی ہے یا چاہے بہت امیر ہے، ہر طرح کے لوگ خوشبو کو لینا اپنا لازمی، لباس کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں، اور اپنے ماحول کو مہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ خوشبو سے ہوتا یہ ہے، ماحول مہکانے سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایک کیفیت غصے کی ہوتی ہے نا انسان کے اندر، اگر آپ کسی بھی جگہ، آپ ایک عطر فروش کی دکان پہ چلے جائیں، وہاں پہ جاتے ہی آپ کے اندر کی، اگر آپ کو غصہ بھی آیا نا تو آپ کے اندر کی کیفیات تھوڑی سی چینج ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں اور ایک بندہ آیا اور اس نے بہترین سی خوشبو لگائی ہے، آپ ڈپریس بیٹھے ہیں، آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کو عجیب سی بیماری کی وجہ سے کوئی کیفیت ہوئی ہے، اور ایک ایسا بندہ آیا ہے جس نے بہت لائٹ نوٹ کے اوپر ایک خوبصورت خوشبو لگائی ہے، تو آپ کا فوراً سے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا، آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ انسان کو آپ فوراً سے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو خوشبو کو ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے، اس سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، انسان خود بھی اپنے آپ کو انرجیٹک، فریش محسوس کرتا ہے، اور جہاں پہ جاتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھی یادوں میں اپنے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔